بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنفس نفیس خود شرکت فرمائی ہو اسے غزوہ کہتے ہیں، اور جس جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود شرکت نہیں فرمائی بلکہ کسی صحابہ کو سپہ سالار بنا کر اس کی قیادت میں جنگ پر روانہ کیا اسے سریہ کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غزوات کی تعداد 28 ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرایا 72 ہیں۔ غزوہ بدر ایک ایسی داستان حیات ہے جس میں چشم فلک نے ایسے لوگ کبھی نہیں دیکھے تھے، چشم فلک نے ایسی جماعت کا نظارہ کبھی نہیں کیا تھا، چشم فلک نے ایسی تابندہ اور درخشاں کہانی کبھی تاریخ کے افق پر ثبت ہوتے نہیں دیکھی تھی۔ جس طرح اسلامی کہانی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفقا نے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوستوں نے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معتمد لوگوں نے اپنے خون سے رقم کر کے اسلام کی کشتی کو سہارا دیا اور اسلام کی تاریخ کو درخشاں کر دیا۔ 313 سپاہیوں کے ساتھ 1000 کو شکست دی، اس سے پہلے ایسی کوئی مثال موجود نہیں ہے۔ پہلے اگر کوئی مثال موجود ہوتی تو پھر ہم سمجھتے کہ ان کو پتا تھا کہ ایک آدمی 3 کا مقابلہ کر گزرے گا، ایک آدمی کئی تلواروں سے ٹکرا جائے گا، ایک آدمی دشمن کی صفوں کو الٹ دے گا۔ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے وہ غریب تھے، وہ پریشان حال تھے، وہ خود لٹے پٹے تھے، وہ خود بے یار و مددگار تھے، لیکن جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا، جب کملی والے نے بلایا، جب تاجدار رسالت نے بلایا تو انہوں نے یہ عذر نہیں کیا کہ ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، ہماری بیویوں کا کیا ہوگا، ہماری حویلیوں کا کیا ہوگا، ہمارے کاروبار کا کیا ہوگا۔ 7 سال کا بچہ تھا وہ بھی چل پڑا، 20 سال کا لڑکا تھا وہ بھی چل پڑا، 70 سال کا بوڑھا تھا وہ بھی چل پڑا، تلواروں کے خوف سے بے نیاز ہو کر تلواروں سے ٹکرانے کے لیے چل پڑا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو دنیا میں آشکار کرنے کے لیے چل پڑا، سب کچھ لٹا دیا لیکن قرآن نہ چھوڑا، نہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان چھوڑا۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اولین گروہ ہے، اس کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی کامیاب جماعت کہتے ہیں، اور اس غزوہ کو، اس جنگ کو جنگ بدر کہتے ہیں۔ یہ وہی جنگ ہے جس کے بارے میں حفیظ جالندھری نے کہا، یہ پہلا جیش تھا دنیا میں افواج الہی کا جسے اعلان کرنا تھا خدا کی بادشاہی کا۔ یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو قرآن نے بڑے خوبصورت لفظوں میں یاد کیا۔ قرآن پاک کی 700 آیات کریمہ ایسی ہیں کہ جن میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی اللہ تعالیٰ نے شان بیان کی۔ قرآن کہتا ہے، وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلِينَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، وہ لوگ جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں اپنی جانیں دے دیں، وہ لوگ جنہوں نے باپ چھوڑ دیے، مائیں چھوڑ دیں، رشتہ دار چھوڑ دیے، علاقے چھوڑ دیے، بستیاں چھوڑ دیں، حویلیاں چھوڑ دیں، کاروبار چھوڑ دیے، قبیلے چھوڑ دیے، برادریاں چھوڑ دیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سینے سے لگایا۔ مشرکوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دیں، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی۔ مشرکوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھکے دیے، انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سینے سے لگایا۔ مشرکوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکال دیا، انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیچے آنکھیں بچھائیں۔ مشرکوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ روکا، انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کھڑے ہو کر تیر کھائے، تلواریں کھائیں، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حرف نہیں آنے دیا۔ یہ دکھوں میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازار میں چلتے ہیں، لوگوں نے کانٹے بچھائے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گلی میں چلتے ہیں، عورتوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس پر غلاظت کے ڈھیر ڈالے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کوئی نہیں، چچا ساتھ نہیں، بھائی ساتھ نہیں، رشتہ دار ساتھ نہیں، کوئی بھی ساتھ نہیں ہے۔ وہ ساتھ ہے جس کو قرآن نے کہا، وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ، وہ لوگ جو اول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، جو پہلے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، جو پہلی مرتبہ ساتھ آئے، جنہوں نے آسمانوں سے جبرائیل کو اترتے نہیں دیکھا تھا، آسمانوں کی فوجوں کا مشاہدہ نہیں کیا تھا،
جن کے سامنے کامیابی کا دریچہ ابھی نہیں کھلا تھا، جن کے سامنے ابھی کوئی مثال نہیں تھی، جسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا چلے آئے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روکا رک گئے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑا کیا کھڑے ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا چلے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حکم دیا پورا کیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آؤ میرے ساتھ آؤ، کہاں چلنا ہے؟ فاران کی چوٹی پر چڑھنا ہے، چوٹی پر چڑھتے ہیں، کعبے میں جانا ہے تو کعبے میں چلے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بازار میں جانا ہے، بازار میں چلے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آؤ ہجرت کرنی ہے، ہجرت کر گزرے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آج بدر میں چلنا ہے، کہا ہم بدر میں چلتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج احد میں چلنا ہے، احد میں چل دیے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آج خندق میں اترنا ہے، خندق میں چلے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آج مکے کو فتح کرنا ہے، وہ فتح کرنے کے لیے چل پڑے، وہ 313 تھے، تھوڑے ہو کر انہوں نے عذر نہیں کیا، احد میں 700 تھے، تھوڑے ہو کر عذر نہیں کیا، صلح حدیبیہ میں 1400 تھے، تھوڑے ہو کر عذر نہیں کیا، فتح مکہ میں 10,000 تھے، تھوڑے ہو کر عذر نہیں کیا، 2.5 لاکھ رومیوں کے مقابلے میں جب اترے تو یہ صرف 3,000 تھے، روٹی کھانے کے لیے نہیں، پانی پینے کے لیے نہیں، بچوں کے لیے خرچہ کوئی نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پکارا تو چلے آئے، اور یہ نہیں دیکھا بچوں کا کیا ہوگا، صرف یہ دیکھا کہ ساری دنیا ناراض ہو جائے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض نہ ہو۔ پہلی جماعت، پہلے لوگ، پہلا قافلہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے دوست، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ مہاجر کون ہیں؟ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی۔ مہاجر وہ ہیں پیغمبر نے پکارا آؤ، چل اٹھے۔ مہاجر وہ تھے جنہوں نے نبی کا ساتھ دیا۔ ہجرت میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ چھوڑا، انہوں نے بھی مکہ چھوڑا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں بستی جمائی، انہوں نے بھی مدینہ میں بستی جمائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راستے کے دکھ اٹھائے، انہوں نے بھی راستے کے دکھ اٹھائے۔ یہ وہی ہجرت ہے جس ہجرت کا ذکر قرآن میں ہے، اور جن لوگوں نے ہجرت کی ان کی تعداد کتنی ہے؟ ان کی تعداد 114 ہے۔ ایک نبی ہوتا ہے، ایک رسول ہوتا ہے۔ نبی کس کو کہتے ہیں؟ رسول کس کو کہتے ہیں؟ ان دونوں میں فرق ہے۔ نبی کہتے ہیں پیغمبر کو جو پچھلے نبی کی شریعت کو آگے پہنچائے، اور رسول اس کو کہتے ہیں جس پر علیحدہ شریعت آسمانوں سے اترے، علیحدہ کتاب اترے، علیحدہ صحیفہ اترے، اس کو رسول کہتے ہیں۔ نبیوں کی کل تعداد 1,24,000 ہے۔ 1,24,000 انبیاء میں رسولوں کی تعداد 114 ہے، یعنی جس پر نئی شریعت اتری وہ 114 ہے۔ جو مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے صحابہ رضی اللہ عنہم آئے ان کی تعداد بھی 114 ہے۔ یہ آپس میں بڑی مماثلت ہے۔ یہ اسی طرح ہے جس طرح بڑے فرشتے بھی 4 ہیں، آسمانی کتابیں بھی 4 ہیں، خانہ کعبہ کی دیواریں بھی 4 ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے دوست بھی 4 ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے کہا تم بڑے پریشان رہتے ہو۔ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں، 10 مبشرہ میں ان کا نام شامل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سعد رضی اللہ عنہ بڑے پریشان ہو۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے دکھ ہے، مجھے پریشانی ہے، میں نے ہجرت سے 1.5 سال پہلے ایک جگہ شادی کی تھی، اس شادی سے میرے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا، چھوٹا سا معصوم بچہ تھا۔ جس دن ہجرت کا ارادہ کیا میں ہجرت کر کے باہر نکلنے لگا، میری بیوی اور بچہ ساتھ ہے۔ ابو جہل نے میری بیوی کا بازو پکڑ لیا اور کہا کہ سعد یہ لڑکی مکے کی ہے، تو ان کو نہیں لے جا سکتا۔ ابو جہل نے میری بیوی بھی چھین لی، میرا بچہ بھی چھین لیا، میں چاہتا تو مکے میں رہ جاتا، لیکن حکم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، حکم رسالت مآب کا تھا، میں چلا آیا۔ آج مجھے بچے کا دکھ ہے۔ لوگوں کائنات میں کوئی ایسا عاشق نہیں پیدا ہوا ہوگا، چھوٹا سا معصوم بچہ ہے۔ یہ صحابی نے سوچا یہ کھائے گا کیسے، یہ پیے گا کیسے، یہ چلے گا کیسے، اس کا کیا بنے گا، لیکن حکم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، بیوی بھی چھوڑ دی، بچہ بھی چھوڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سعد اگر تو نے بیوی اور بچے کو چھوڑا اور اپنے پیغمبر کو نہیں چھوڑا تو تو سمجھ لے کہ قیامت تک تجھے دنیا کی کوئی بھی دولت مل گئی
آخرت کی بھی دولت مل گئی۔ اسی طرح ایک اور صحابی ہیں جن کا نام صہیب ہے، وہ رومی ہیں، روم کے ایک عیسائی تھے۔ اس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آ کر مکے میں کلمہ پڑھا ہے، غلامی میں زندگی بسر کی ہے۔ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا، آزادی مل گئی، کچھ پیسے ملے، مکے میں مکان بنایا۔ آپ نے سوچا مکان کو بیچ کر مدینہ چلا جاؤں گا، لیکن ابو جہل نے کہا یہ حویلی مکے والوں کی ہے، یہ پیسہ مکے کا ہے، یہ کمایا تو نے یہاں سے ہے، اگر تم جانا چاہتے ہو تو مکان چھوڑ جاؤ، یہ مکان یہیں رہے گا، اگر آپ کو پیسے چاہیے تو پیسے اور لے لو۔ صہیب رضی اللہ عنہ نے کہا میں یہ مکان چھوڑتا ہوں، سب کچھ چھوڑتا ہوں، لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ سب کچھ چھوڑ دیا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں چھوڑا۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ بہت بہت شکریہ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔